خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخشش کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے. فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہیں، کہ باڑا بٹ
رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مت غم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین وثقلین محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چوڑی ختم ہے اسٹینڈ دوسرا وہ لے لو مسجد کا اسٹینڈ ہے اندر اذان کا اسٹینڈ ہے نا
درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی یسر ولا تؤثر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ترتیب وار درس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ سے درس جاری ہے اور سورہ بقرہ کی 228 آیات مکمل ہوئیں۔ آج آیت نمبر 229 سے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے طلاق کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ سماعت کیے تھے۔ اس رکوع میں بھی اسی حوالے سے احکامات ہیں، یعنی پچھلے درس سے اس کا ربط ہے، اور جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ اب معاملہ پس منظر یہ تھا، یہ آیت مقدسہ ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر اس عورت نے عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اسے طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ طلاق کی عدت جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ سلسلہ کب تک رکھے گا؟ اس نے کہا کہ یہ سلسلہ یہ عمر بھر تک یہ سلسلہ رکھے گا، یعنی ساری عمر یہ سلسلہ کرتا رہے گا کہ طلاق دی، عدت مکمل ہونے سے پہلے تک اس نے جو ہے وہ دوبارہ رجوع کر لیا اور پھر دوبارہ طلاق دے دی۔ اب کیا ہے کہ عورت اب کہیں نہیں جا سکتی، تو یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ سن لو کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجوع کرنے کا حق کتنی مرتبہ رہ گیا؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کسی نے طلاق رجعی دے دی تو اب اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ دے دی تو ٹھیک رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ دے دی تو اب رجوع کا حق مرد کے لیے نہیں ہے، اب عورت عدت گزار کے جہاں چاہے وہ نکاح کر لے۔ اسی بات کو جو ہے وہ اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ اب یہ کہ آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ 2 بار طلاق ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یا نکوئی کے ساتھ یعنی اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر فرمایا اور تمہیں روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، الا مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ اب عورت کو دینا اور پھر لینا، اس کی کیا تفصیل ہے یہ عرض کرتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب
یہ کہ طلاق کا 2 مرتبہ اور مرد کو حق دیا گیا کہ رجوع کر سکتا ہے تیسری بار کے بعد نہیں. یہ حکم بیان کرنے کے بعد کہا کہ تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلی شوہر کی عدت گزار کر دوسری شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پھر پہلے شوہر کے پاس حلال نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر عورت کو دوبارہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا ہو تو وہ طلاق کی عدت گزار لینے کے بعد جس سے نکاح کرتی ہے، نکاح کرنے کے بعد ہم بستری کر لے، پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے عدت گزار لے تو پھر وہ چاہے تو پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے، ورنہ ایسے ڈائریکٹ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا یہ منع ہے. اب یہ کہا کہ 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد اچھے طریقے سے رجوع کر لے، پھر جو ہے وہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر لے. اچھا، اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے. شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے دونوں کی صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا ہے. اب یہ کہ یہاں ایک اور حکم جو دیا کہ بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا معاملہ، اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، اور یہ بطور خلا نہ ہو. اب خلا یہ کیا ہوتا ہے؟ خلا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مال لے اور عورت مرد کو جو ہے وہ مال دے اور جو ہے وہ اس سے علیحدگی حاصل کرے. اب اس کی کیا صورت ہے؟ اس میں یہ علماء نے بیان کیا کہ یہ صورت جو میں نے پہلی ذکر کی کہ پہلی صورت کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت سراسر ناجائز اور حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مضمون آگے سورہ نساء میں آئے گا، اور وہاں فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں. اب آئیے دوسری صورت کی طرف. عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے. اور جو آیت میں فرمایا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کی یہی صورت مراد ہے. اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا یہ مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا یہ درست ہے، لیکن اس میں بھی مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہے. تو یہ خلا کے چند احکامات ہیں. اب بلا وجہ کی عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے، کہ عورت کہے کہ میں طلاق مجھے چاہیے اور کوئی ایسی وجہ بھی نہ ہو. ہاں، آپس میں زوجین میں کچھ نہ کچھ جھگڑے بعض اوقات ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بندہ درگزر کرے. لیکن خواہ مخواہ بلا وجہ عورت طلاق کا مطالبہ کرا عورت نے تو یہ حرام ہے. ایسی عورتیں اور مرد جو ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہے وہ کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یعنی جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، وہ بھی حرام ہے اس پر. اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. ابلیس جو ہے اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے اس سے کہ میں نے آج میں نے ایسا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک شخص آتا ہے اس میں سے، کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی. ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے کام کیا ہے. یعنی زوجین میں نفرت ڈالنا، جدائی ڈالنا، اس سے شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے. خلا کا معنی مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنا، جیسے میں نے عرض کی اس کو خلا کہتے ہیں، اور خلا میں شرط ہے کہ عورت اسے قبول کرے. اچھا، یہ اس آیت مقدسہ کے ضمن میں جو ہے وہ چند احکامات تھے. اب یہ کہ خلا کی آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی، اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی. تب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارہ نہیں کرتی تو وہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں اگر تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں گا.
حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو منظور کر لیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ تو یہ ایک صورت بنی تھی جو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ اس کے بعد آگے دوسری آیت مقدسہ آج کے درس کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی، جو میں نے بات بیان کی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فرمایا کہ زوجن غیرہ کہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، یعنی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں نبھا سکتے ہیں پھر تو جو ہے وہ آپس میں مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے اگر، کیونکہ بعض دفعہ میں نے عرض کی نا کہ کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، آپس میں نہیں بن پاتی، لیکن اگر معاملہ کچھ رفع دفع کیا جائے اور گھر کے بڑے جو ہے وہ اس میں کچھ اچھا کردار اپنا ادا کریں تو معاملات سلجھ جاتے ہیں۔ اگر معاملات بڑھ گئے اور پھر طلاق کی نوعیت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات جب گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد دونوں زوجین جو ہیں شوہر اور بیوی اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اگر کچھ ہم برداشت کر لیتے تو یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جاتا۔ تو یہ کہ بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا فوت ہو جائے اور عورت پھر دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔ اچھا، اب یہ 3 طلاقیں جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے عرض کی نا کہ عورت اور مرد دونوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا ہوا، پھر کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں، اس مفتی صاحب کے پاس گئے، فلاں مفتی صاحب کے پاس گئے، کہا کہ بھئی فلاں مفتی صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دی تو کتنی واقع ہوں گی، 1 ہوگی، اچھا، اور دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 3 طلاق ہوں گی تو 3 واقع ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا ایک وقت میں ایک ساتھ کسی نے کہہ دیا، معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو 3 کی 3 پڑ گئی، اس میں 1 نہیں پڑے گی، تو یہ اس وقت جو ہے وہ 3 کی 1 کرنے کے چکر میں جو ہے وہ حرام میں پڑ جاتے ہیں پھر۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس حوالے سے اگر کسی کو زیادہ معاملہ ہو تو ہمارے مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 3 طلاق کے حوالے سے جو مسئلہ لکھا ہے اور جو مسائل جمع کیے ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں، اور جسے علماء دیکھتے ہیں تو تعریف کیے بغیر نہیں رہتے کہ مفتی صاحب نے قبلہ کیا کام کیا ہے، کہ اس طریقے سے جو ہے وہ مسائل جمع کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ حدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی پاسداری یہ ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو بندہ حرام میں پڑے گا، عورت حرام میں پڑے گی۔ تو اب جو ہے شریعت کی حدیں ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے، چونکہ فی زمانہ تو ہو ایسا گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مطلب کا مسئلہ جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے، مطلب شریعت کو معاذ اللہ اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے ڈھالنا شروع کر دیا ہے، اور جیسے چاہے ویسے مسئلہ اپنے مطلب کا لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ جو شرعی مسئلہ ہے اس پر زندگی گزارنی چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے شرعی مسائل کو موڑ توڑ کر اپنی طرف کر لینا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ فرما وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھائی یعنی نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، وما انزل علیکم من الکتاب، اور وہ جو تم پر کتاب اتاری، والحکمت یعظکم بھی، اور حکمت اتاری تھی تمہیں نصیحت دینے کو، یعظکم بھی نصیحت دینے کو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں کہ دیکھو تم عورتوں پر اس طریقے سے ظلم نہ کرو، اور جب تم نے احکامات شرعی سماعت کر لیے، یہ اللہ کے احکام ہیں، جو پہلے ہوتا تھا اب اس کو جو ہے وہ تم یوں کہ جو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب 2 مرتبہ تک تمہیں اجازت ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم لوٹ نہیں سکتے، تو اب اس طور پر ہی تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق، عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، اور شریعت کے ساتھ مذاق نہ بناؤ، بلکہ جو شریعت کے احکامات ہیں اس کی پاسداری یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا یہ قرآن کا حکم ہے یا حدیث کا حکم ہے، اگر ہمیں سمجھ آیا تو ہم عمل کریں گے، مطلب یہ عمل سے لگتا ہے ہمارے کہ ہمیں سمجھ آیا تو ہم عمل کریں گے، اور ہمارے نفس نے چاہا کہ نہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب نے بس نکال لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے نہیں نکالا، یہ قرآن و حدیث جو ہے وہ مولوی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے کو کھولا ہے، انہوں نے سمجھا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ کہ اب آپ اس بات کو اپنی گرہ سے باندھیں کہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں کی پاسداری یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نقل رکوع میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اسے عورتوں کے والیوں تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ مطلب اب جب عورت نکاح کے لیے تیار ہو گئی، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو اب اس کی عمر ایسی ہے کہ عام طور پر ایک عمر ہے 60 سال 55 سال 50 سال کے، اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی وہ 100 سال تک زندہ رکھے، لیکن ایک نارمل ایج فیکٹر اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے 30-35 سال میں عورت کا شوہر انتقال کر دیا، تو اب ہمارے معاشرے میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ عورت دوسری شادی کرے، تو ایسا نہیں ہے، عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے، وہ کر سکتی ہے، اس کا اور شوہر ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں فی زمانہ بھی کہ زندگی گزارنے ایک عورت کے لیے کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد ہے، مرد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ دوسری شادی کے قریب جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بعض لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں کو اجازت ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے، اب طلاق ہو گئی، تو اب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے اس نے چھوڑ دیا، اب شادی کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب نکاح کرنا چاہتی ہے اور شرعی جو ہے وہ موافق بھی ہے، رضامند بھی ہیں آپس میں، تو پھر جو اس کے ولی ہیں وہ اس کو نکاح سے نہ روکیں۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ کہ جب کسی عورت کی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو معقل بن یسار مانے ہوئے، ان کے حق میں آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اور جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے تو اگر وہ عورت مرد باہم رضامند ہیں تو عورت کے سر پر جو عورت کے ولی ہیں، سرپرست جو ہیں، بلا وجہ منع نہ کریں۔ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور طہارت کا باعث ہے۔ یعنی اسی حکم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ
پاکیزگی والا حکم ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے جو ہے وہ عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ یعنی جو دودھ کی مدت ہے اس آیت مقدسہ میں جو ہے وہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ 2 برس تک جو ہے وہ دودھ پلائیں۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ اگر 2.5 سال تک دودھ پلانے سے جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو ضرر دینا یہ ہے، تکلیف دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں، اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ اور ایک اور معنی بیان کیا علماء نے کہ اس آیت مقدسہ کا ایک معنی یہ ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ۔ ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے اور اس کے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو نقصان پہنچانا، ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو طلاق کے مسائل کے بعد اب یہاں بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے احکامات ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ 2 سال سے پہلے ہی جو ہے وہ بچوں کو غذائیں دی جاتی ہیں، غذائیں کھانے کے قابل ہو جاتا ہے بچہ جب، تو پھر دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہ سارے معاملے بچوں کو دیگر غذائیں ڈالنی چاہیے، اس کی اجازت بھی ہے، اس کی عادت بھی پڑے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس عورت اس پر عورتوں کا کھانا پہننا جو ہے وہ حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے، یعنی بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری ہے، جو رواج ہے اس حساب سے ہی کھانے پینے کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنا اس کی طاقت ہوگی۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمایا کہ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہم جیسے دائی کے پاس دودھ پلانے کے لیے بچوں کو پہلے بھیجا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ یہ رواج نہیں ہے۔ اب دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کہ آج کل تو جو ہے وہ باپ پر بعض اوقات ہم سنتے ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی عطا فرمائے کہ کھانے پینے کے لیے پیسے رقم نہیں ہوتے، لیکن بچوں کے دودھ کے ڈبے جو ہے وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، باپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ بعض اوقات سب جگہ نہیں، بعض اوقات اس میں عورتوں کی بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ جان چھڑانے والے کام کرتی ہیں، کیونکہ اس میں مشقت تو ہے لیکن اجر کتنا ہے؟ اجر کتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو فرمایا ماں کا،
پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا. تو یہ کتنا ہے. اور پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں دور جہالت میں کیا سے پہلے جو ہے، حضور کے زمانہ اقدس سے پہلے دور جہالت میں کیا ہوتا تھا، ماں تک کو رسی ڈال کے گلے میں کھینچا جاتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی کہ سن لو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی یہ کہ تمہیں اس کو راضی رکھنا چاہیے نا. تو یہ کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ اگر ماں کو کندھے پہ بٹھا کر بھی حج کر لیا جائے تو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بس عورتوں کو چاہیے کہ یہ ساری فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے جو ہے وہ ہمیں میسر آئی ہیں الحمدللہ. تو اب یہ کہ جو شرعی احکامات ہیں اس کی پابندی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. جب سینچ کر سینے سے لگا کر دودھ پلا کر بڑا کریں گی نا تو محبت بھی آئے گی، دل سے دعائیں بھی دیں گی. مجھے یاد آیا کہ کچھ ہمارے مدرسے میں حفاظ آتے ہیں، بعض اوقات مطلب پڑھتے ہیں، جو طالب علم پڑھتے ہیں بعض اوقات چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں. تو کچھ حفاظ ایسے تھے کہ جن کے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا جو ہے اس میں غلطیاں اور رکنا یہ کم ہوتا ہے، قدر کم ہوتا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ. تو پتہ چلا، ایک دوسرے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو کہا یہ اپنی والدہ کو اپنا سبق سنا کر آتے ہیں. تو ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ماں کے پاس پڑھتا ہے وہ پکا حافظ ہوتا ہے. اب ماں کے پاس پڑھتا ہے، مار بھی کھاتا ہوگا اور دعائیں بھی لیتا ہوگا. ماں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوگی کہ پروردگار میرے بچے کو پکا حافظ بنا دے. تو یہ کہ ماں کی تو بڑی شان ہے. ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ خوب شفقت والا معاملہ کرے، خود اسے پالے، اسے جو ہے وہ پڑھائے لکھائے اور دین کا جو عالم بنائے اور جو قرآن مجید فرقان حمید اس کا حافظ بنائے. جتنی محنت ماں کرے گی، چند سالوں کی، آپ یقین کیجئے چند سالوں کی محنت ہے، بس چند سالوں کی محنت. اللہ ہمارے بچوں کو بعافیت دراز عمر نصیب فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ بھی ہمارے سروں پر دراز فرمائے. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے. دیکھے 20 سال کے قریب، 15-20 سال کے قریب اگر ہم نے دے دیے اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہی ہمارے بچے اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ. اور ایک بچے کی جب تربیت شروع کی نا تو ایک سے دوسرا جڑ جاتا ہے، پھر اتنی محنت درکار نہیں ہوتی. ہاں بعض اوقات بچہ کوئی شرارتی آ گیا تو پہلا تو سنبھل جاتا ہے، دوسرا نہیں سنبھلتا. یہ ساری معاملات بہرحال ہر گھر کے ہیں، آپ سب نے بھی اس چیزوں کو دیکھا ہوگا. لیکن جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے جائیں اور جو ہے وہ لگے رہیں. یہی زندگی ہے اصل کہ ہم جو ہے وہ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کریں. اللہ ہمیں اس کے لیے آسانی عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں جو فرمایا مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. یعنی فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے کہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. ہاں اب یہ یاد رکھیے گا، یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہو. کون سی تاریخ کو؟ چاند کی پہلی تاریخ کو. یہ یاد رکھیے کہ مسئلہ جو ہے وہ کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ 4 ماہ 10 دن عورت کی عدت ہے. کتنے؟ 4 ماہ 10 دن. اگر چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 ماہ 10 دن چاند کے اعتبار سے. اب 4 ماہ 10 دن سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی 29 کا بھی چاند ہو سکتا ہے، 3-29 کے بھی چاند ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو، چاند کی پہلی تاریخ کو نہ ہو انتقال، تو پھر جو ہے وہ 130 دن پورے کیے جائیں گے. کتنے؟ 130 ڈیز. 4 ماہ کتنے؟ 30 دن کے 4 ماہ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور 10 دن جو ہے وہ الگ سے اضافی. تو یہ اس کا حکم ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے، یعنی جس کی پیٹ میں بچہ ہے وہ حاملہ عورت ہے. تو اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہی ہوگا. جب بچہ جنے گی نا پھر اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی. فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا کہ تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائے تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنا معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اب یہ کہ شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی
عورت جو ہے دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے، چاہے زیور سے کرے، چاہے رنگین اور ریشمی کپڑوں سے، یا خوشبو، تیل، مہندی وغیرہ سے۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیوں کو پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روکے، اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ فرمایا کہ عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے اختیار ہے اور وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہیں، البتہ مشورے سے چلنا یہی بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اجازت بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور کچھ شرعی احکامات ہم پر لازم ہیں بطور مسلمان، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب شرعی احکامات کے ہم پابند ہو گئے۔ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ آوارہ کتے کی طرح اگر کوئی رکھے گا تو پھر وہ جس طرح آوارہ کتے کے ساتھ حال ہوتا ہے ویسا ہی حال ہوگا۔ تو عورتیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض جگہ پر جو ہے وہ عورتیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گویا کہ یوں کہہ لیجیے، سمجھنے کے لیے عرض کروں کہ آزاد تصور کر لیتے ہیں، بس اب تو ہم آزاد ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، زمانہ، معاشرہ، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ پردہ تو بہرحال عورت کے ساتھ ہے ہی، ایسی عورتیں پھر بے پردہ گھومتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں شرعی احکام لازمی اپنے ساتھ رکھنے چاہیے۔ فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنایے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو۔ فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں کیا احکام بیان کیے کہ عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا گیا کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا، تین چیزیں، نکاح کا کھلا پیغام دینا، نکاح کرنا یا نکاح کا وعدہ کر لینا، یہ سب حرام ہے۔ جب عدت کے دوران جو ہے وہ اس سے یہ سارے کام نہیں کیے جائیں گے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا، خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے۔ دوران عدت نکاح حرام ہے، اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شرعی حدود ہیں یہ۔ دوران عدت جو ہے یہ نکاح حرام ہے، اور اسے حرام سمجھنا یہ بھی لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور ان کو ایک جوڑا برتنے دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تندرست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ متاعًا بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اب یہاں مہر کے مسائل بیان کیے گئے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی حکم میں ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں خلوت صحیحہ ہوگی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہوگا، یعنی جو مہر رائج ہے وہ مہر مثل کہلاتا ہے، وہ دینا واجب ہے، بشرط یہ کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ
خلوت سیاح سے پہلے طلاق ہو گئی تو یہاں آیت مقدسہ میں اسی کا بیان ہے کہ اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دی ہو تو اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے مستحب ہے۔ اور پھر فرمایا امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد و عورت دونوں مالدار ہو تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر دونوں محتاج ہو تو جوڑا اس درجے کے اعتبار سے ہو، ایک مالدار ہو ایک محتاج ہو تو جوڑا درمیانی درجے کا ہوگا۔ تو یہ مہر سے متعلق اس آیت مقدسہ میں چند مسائل تھے۔ پھر فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں، یعنی کہ وہ شوہر عورتیں کچھ معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ فرمایا کہ تم اگر زیادہ دو گے تو یہ پرہیزگاری ہے اور یہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، یعنی احسان والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب 6 چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ کیا کیا؟ پہلی بات یہ کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مہر مقرر جو ہوا ہے اس کا آدھا اسے دینا ہوگا۔ مثلا 10,000 مہر مقرر تھا تو اب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور تو اب کیا ہوگا؟ آدھا مہر 5,000 روپے دینا ہوگا۔ اگر عورت اس آدھے سے بھی کچھ معاف کر دے تو اب اسے جائز ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اسے تو افضل اچھا فرمایا گیا کہ زیادہ دینا تقویٰ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے وہ احسان سے پیش آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر زوجین میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد بھی آپس میں کینہ عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کے لحاظ کو رکھا جائے۔ اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے کہ دیکھو مسلمان کے لیے اپنا دل جو ہے وہ صاف رکھو۔ پھر فرمایا آیت مقدسہ کا آخر میں کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن میں رکھو تاکہ تم ظلم زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیم جو ہے وہ دی ہے کہ طلاق کا معاملہ کس قدر شدید ہوتا ہے کہ بندہ زوجین ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ طلاق ایسے تو نہیں ہو جا سکتی۔ شاہ صاحب فرماتے تھے نا کہ کسی نے سوال کیا کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بھئی کوئی کسی کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے جاتا ہے اور دونوں بیٹھتے ہیں صوفے پہ بیٹھنے کے بعد وہ ہنستے کھیلتے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایسا تو نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یہ معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں دل ملنے کے قریب نہیں ہوتے، لیکن بات کیا ہے، دل ملنے کے قریب تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کا حکم ہے دل ملا کے رکھنا ہے۔ کینہ، حسد، یہ سب چیزیں جو ہے وہ دل سے جدا کر لینی۔ انتقام میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، زوجین تو زوجین آپس میں خاندان لڑ پڑتے ہیں، اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری جو ہے وہ اس خاندان میں ایک مرتبہ طلاق ہو گئی، اب اس خاندان سے ہمیں نہ لڑکی لینی ہے نہ لڑکی دینی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ دل میں کینہ عداوت ہے۔ تو آپس میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کام جو ہے وہ کرو، حسن سلوک کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی نگہبانی کرو، سب نمازوں کی نگہبانی کرو اور بیچ کی نماز یعنی درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اور اللہ کے حضور ادب سے، یعنی اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔
نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی تاکید دی. گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا. پنجگانہ نماز فرض ہے، اس کو اپنے اوقات پر ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو. اور شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی. دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں آیا کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کی نماز پڑھیں گے باقی نمازیں نہیں پڑھیں گے. عصر کی نماز کی تاکید یہاں ہے، دیگر نمازوں کی بھی تاکید موجود ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں ہمیں. بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو. یہاں ضمناً ایک بات سے عرض کروں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کبھی یہاں کھجا رہے ہیں کہیں وہاں کھجا رہے ہیں. ادب سے کھڑا رہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. 3 مرتبہ سے زیادہ 2 مرتبہ سے زیادہ کھجا لیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. ایک بالجملہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اپنے بہرحال یہ کہ اس بات کو بندہ ذہن نشین رکھے کہ جب کھڑا ہے تو بارگاہ الہی میں کھڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگا کر کھڑا رہے. اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار، رجالن اور رکبانہ پیدل یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے. یعنی دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم ہے اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ خوف کی صورت میں ایسی ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو. قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط نہیں ہے. جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے. اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی رہتا ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں تو نماز کا باجماعت ادا کرنا، یہ صلاۃ خوف کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال نماز کسی صورت میں معاف نہیں کی گئی ہے، نماز پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کیسا خوف کا عالم ہے فلسطین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے. وہاں پر بھی یہ لوگ آ رہے ہیں، جو پیغامات وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں نماز وغیرہ کئی لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہ ایسی دین پر استقامت ہو کہ ہم جو ہے وہ نماز نہ چھوڑیں. خوف کی حالت میں بھی کہیں کوئی راستہ نہیں ہے وہاں پر بھی نماز پڑھنا یہ لازم ہے. فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو. اللہ نے فرمایا تمہیں مدد چاہیے تم صبر کرو، تم نماز پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو کیا ہو وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی اگر مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہی گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک کا خرچہ کی وصیت کر جائیں، وصیت کر کے جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر 1 سال کی عدت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو ہم نے سماعت کی اس میں جو ہے وہ منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی، جیسے کہ میں نے بھی ڈیٹیل آپ کو دی. اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آیت میراث سے عورت کو میراث کا حکم دیا، اس سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا. تو اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا کہ عورت کے لیے جو ہے وہ مرد جو ہے وہ وصیت کر کے جائے، تو یہ حکم اب باقی نہ رہا.
اب دیکھیے قرآن کی بعد آیات ہیں، یہ آیت مقدسہ ہے، اس کا حکم ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل نہیں ہوگا. تو کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں. فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ جو ہے وہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا یہ لازم ہے. یعنی طلاق کی عدت کے دوران جو ہے نان نفقہ شرعی دستور کے مطابق خرچہ یہ، اور مرد پر جو ہے وہ عورت کا خرچہ جو ہے وہ لازم ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک طلاق کے مسائل جو ہے وہ بیان فرمائے. طلاق اور یہ سب معاملات یہ ایسے مسائل ہیں کہ دارالافتاء میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ مسائل آتے ہیں، اور وراثت کے مسائل آتے ہیں. بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے، انسان فی زمانہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. عورت مرد کیا ہوں، دوسرے لوگ کیا ہوں، ہر کوئی جو ہے وہ کسی کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. آپس میں کوشش کریں، ٹالرنس کریں. ٹالرنس یعنی برداشت کا مادہ یہ اپنے اندر رکھیں، اور جو زوجین کے رشتہ دار ہوں وہ بھی کوشش کریں کہ آپس میں جو ہے وہ زوجین کو کسی حوالے سے شے نہ دیں، یعنی کہ تم کرو ہم تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو ہے وہ دونوں کو یہ تاکید کرنی چاہیے جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، اللہ بہتر کرنے والا ہے. اور یہ آیت مقدسہ یاد دلاتے ہیں ہمارے علماء تو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے راستے بھی بنا دے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین. جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو یہ کہ آپس میں رہنے والوں کو بھی جو ہے وہ خاص طور پہ عورتوں کی بہت لگائی بجائی کرتی ہیں، تو یہ اس میں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہیں مر گئے. کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا اور مدتوں زندہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ کر دے. طاعون جس علاقے میں پھیل جائے تو اس کے لیے حکم علاقے والوں کے لیے کہ وہ علاقے والے جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر نہ جائیں، اگر مر جائیں گے تو کیا شہادت کا مرتبہ ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ دوبارہ زندگی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی کہ موت کے بعد زندگی مل جانا دنیا کے بعد. اور جبکہ اللہ کا فضل عام، فضل کرم پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے. اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ ہم پر اپنی رحمت و رضوان کی ہمیشہ بارش نازل فرمائے. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگا کرو جیسا بنی اسرائیل بھاگتے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا یہ کام نہ دے گا، یہ کام نہیں آئے گا. موت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے. لقمہ اجل جس نے بننا ہے اس نے بننا ہے، جس کا وقت آ گیا ہے آ گیا، اس سے بھاگو نہیں. ڈرو اللہ سے، جہاد کا حکم جہاں لازم ہوتے ہیں وہاں جہاد کرو. آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ گویا کہ جہاد سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. ہر ایک یہود کے آگے جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے. اللہ ہمارے سپہ سالاروں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے.
اور اسلام کا بول بالا فرمائے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے، یعنی اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے بارے میں کہ جو اخلاص کے ساتھ دے گا تو اس کو قرض سے ضابر کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ کس کا؟ اللہ کا. اور بندے کا مال کس کا عطا کیا ہوا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا. حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ جب کہ بندے اس کی عطا سے ہی مجازی ملک رکھتے ہیں، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا. 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس پر جو ہے وہ شاہد ہے. تو بندہ جو ہے وہ اس کو اس سے تعبیر کیا. اور آج کل تو جو ہے وہ جو قرض لے تو بس پھر جو ہے وہ اپنا پیسہ مانگنے کے لیے فقیر ہو جاتا ہے. مطلب کہ اس کے گھر کے چکر لگا کر جو ہے وہ تھک جاتا ہے، اس کی دکان کے چکر لگا کر تھک جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. کسی نے آپ کو قرض دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے گویا کہ، تو جب آپ کی مدد کی ہے 1 روپیہ بھی، مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کسی نے آپ کو دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ اس کا جو ہے وہ احسان ہے آپ پر، تو احسان فراموشی نہ کریں. نہیں ہے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ جو بنتا ہے کر لو. بھائی کیا کر لیں گے، آپ کو مار دیں گے تو آپ پیسے دے دو گے، ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں لوگوں کے دلوں سے نکل گئی ہے. اللہ جس کا لینا ہے اس کے لیے بھی آسانی فرمائے، اور جس کا دینا ہے اس کے لیے بھی آسانی فرمائے. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سنیے. رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے نے اس میں کچھ کم نہ کیا. یعنی اللہ کی نعمتوں نے کچھ کم نہ ہوا. اور دیکھو تو کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، کتنا عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں آئی ہے. تم بھی اپنے خزانے کا منہ کھول کے رکھو. مطلب یہ کہ ہم اللہ کی برابری تو نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جب دیتے رہیں گے تو دینے والے کا بڑھتا ہے. جو صدقہ دے گا اس کا کم تو نہیں ہوگا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو اب جمع نہیں بلکہ خرچ ہونا چاہیے. اللہ میں خرچ کی، اللہ اپنی راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. نقاتل فی سبیل اللہ، ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہمیں ہمارے وطن، ہماری اولاد سے نکال دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ ظالم کس حال میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب جانتا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدے تھے وہ فراموش کر دیے, بت پرستی میں مبتلا ہو گئے, سرکشی بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی. تو اس قوم پر جالوت مسلط کر دی گئی, قوم جالوت, جس کو عمالقہ بھی کہتے ہیں. جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا. اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے اور ان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی. اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے. خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی. ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا. جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا. وہ آپ کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے. حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا. آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا. انہوں نے اس خیال سے انکار کرنے سے ڈرے, انکار نہ کیا کہ کہیں یہ ڈر نہ جائیں. یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ. پھر دوبارہ جبریل امین علیہ السلام نے اسی طرح پکارا. حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے. عالم نے کہا بیٹا اگر اب میں تمہیں پھر پکاروں تو جواب نہ دینا. تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے, لہذا اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے. جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے. اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. تو اب یہ کہ نبوت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے تو مل جائے. نبوت عبادت سے نہیں ملا کرتی, فضل الہی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اب یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں, یہ کہ بھئی ہم پہلے یہ ہوئے پھر یہ ہوئے, تو یہ سب معاملات نہیں ہے. نبی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ نہیں بنایا کہ اتنی عبادت کی جائے گی تو نبوت مل جائے گی. نہیں, نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دینی تھی دے دی, اب اس کا ظہور جو ہے پھر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی خرابی ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم اور جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو نقشہ بڑا واضح طور پر نظر آئے گا کہ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد تاریخی واقعات بتانا نہیں, بلکہ صرف ایسا نہیں ہے, عبرت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو لانا ہے. آج دیکھ لیجئے ہماری عملی اور اعتقادی خرابیاں کتنی ہیں. آج کیسے ظالم ہیں, کیسے جابر ہیں کہ ایک وقت میں اتنے لوگوں کو لقمہ اجل بنا دینے والے بھی اس وقت جو ہے لگے ہوئے ہیں, اور انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں وہ بھی کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ بات یہاں تک پہنچ چکی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ کہا کہ بھئی یہ جو مسلمان جو ہے یہ مار رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ مر رہے ہیں, مطلب جو اسرائیلی ہیں یہ مر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا تو یہی دکھا رہا ہے. تو یہ کہ یہ سارے معاملات ہو گئے, آج مسلمان پستی کا شکار ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, انسان کو جو ہے وہ اعتقادی اور عملی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا, یعنی عمل کرنا پڑے گا. اعتقاد کے طور پر جتنے اعتقادی معاملات ہیں اس میں پورا بھرپور اعتقاد رکھنا ہوگا. اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے, ہم راہ خدا میں جہاد کریں, تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر بادشاہ مقرر کیا جائے اور جہاد سے انکار کر دو اور منہ پھیر لو. قوم نے جذبات میں آ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم جہاد سے منہ پھیریں, جب قوم جالوت نے ہماری قوم سے کے لوگوں کو جلا وطن کیا, نکالا, ان کی اولاد کو قتل کیا, نسلوں کو تباہ کیا. حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ جب سنا تو پھر بارگاہ الہی میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا. لیکن ہوا ایسا ہی کہ جس کا اندیشہ تھا. بنی اسرائیل ایک بہت سی معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر سے 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے, باقی سب نے منہ پھیر لیا. نعرے مارنا اور ہوتا ہے اور آگے نکلنا اور ہوتا ہے. آج بھی لوگ جو ہے وہ ہمارے جوان نعرے مارتے ہیں نا, بھئی ابھی راستہ کھولو, ابھی ہم جاتے ہیں. بھئی راستہ کھولے گا, جاتے ہو وہ صحیح ہے, لیکن ساری زندگی گزر گئی, مؤذن راستے کھول کھول کے اس کے بال بھی سفید ہو گئے, اس نے رات کو بھی راستہ کھولا,
دن میں بھی راستہ کھولا، لیکن تم راستے کھلے میں نہیں آئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے رہے، تم تو نہیں آئے. مطلب یہ کہ جو نہیں آیا اس کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ تم اس وقت تو نہیں آئے، اب تم کہہ رہے ہو کہ بھئی جان دینا ہے تو میں نکلوں گا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ جان ہتھیلی پہ لے کر جائے بندہ اور پھر جو ہے وہ ایسے ہی، کیونکہ وہاں سے پھر لوٹ آنا یہ بھی کس قدر بری بات ہے کہ جب بندہ نکل جائے پھر. تو یہ کہ بندہ شریعت مطہرہ کی پابندی، ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں اس وقت کہ بھئی ہم کیا کریں؟ آپ شریعت مطہرہ کی پابندی شروع کریں، علم دین حاصل کریں. وقت آئے گا، جذبہ جہاد آپ کے اندر بیدار ہے، آپ اپنے اندر بیدار رکھیں. وقت آئے گا آپ کو جب جو ہے وہ قاضی شرع یا مفتی شرع جو ہے وہ حکم دیں تو جب جو ہے وہ آپ کو نکلنا ہے. یہ کہ آپ اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار رکھیں، اپنی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کریں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی دلیری والے واقعات، جو اسلام پر قربانی والے واقعات ہیں، وہ گاہے بگاہے بتاتے رہیں. یہ جو ہے وہ اسلام کا پھل ثمر ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ نہیں ملا. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ چیز اب مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے. مطلب نظر نہیں آ رہا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، بلکہ جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ لگا ہوا ہے. صبح ہوئی آفس گیا، دفتر گیا، کام کیا، رات ہوئی گھر آیا، سو گیا، بس اسی میں لگا ہوا ہے. اپنے حق بھائی سب چیخ رہے ہیں کہ بھائی پیٹرول 100 روپے کا تھا اب 350 کا ہو گیا، سب چیخ رہے ہیں، سب لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے حق کے لیے کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. اگر آواز دی جائے تو بھی نہیں نکلتا کوئی. تو بہرحال یہ کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ کوئی اچھا ہمیں جو ہے وہ امام، کوئی اچھا لیڈر جو ہے وہ نصیب ہو، اور پھر جو ہے اس کی اقتداء میں سارے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے. فرمایا کہ بزدل قوم جو ہے وہ نعرے ہی لگاتی ہے، اور جو کامل لوگ جو ہے وہ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں، وہ کردار سے کر کے دکھاتے ہیں. فرمایا آگے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. قالوا، وہ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. فرمایا کہ اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اللہ جسے چاہے وسعت عطا فرمائے. اب یہ کہ حضرت شمیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا. لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا. حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں. بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. اب یہ کہ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے دیکھا کہ جو ہے وہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا ہے تو اب کہا کہ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم تھے، ہم ہیں. اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس لائے کہ اللہ سے پہلے تو کہا کہ دعا کرو بادشاہت کوئی بادشاہ آ جائے. جب بادشاہ دیا تو کہا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو گیا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی. انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے، کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے. طالوت کو تم پر اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ علم میں قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں کہ علم ہو اور قوت ہو، طاقت ہو. طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسیم اور توانا بھی تھا، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے. اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. تو یاد رکھیے گا کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے تخمینے قائم کرنا یہ ناجائز ہے، اور علم مال سے افضل ہے. مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے. اور حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم، قوت اور قابلیت اور صلاحیت ہے. حکمران ایسے ہی نہیں بن جاتا کہ مالدار ہے تو حکمران بنا دو، ایسا نہیں ہے. مالدار ہو کیا کرے گا؟ اور مال جمع کرے گا. ہوا یہی نا، ایک مالدار کو کنگال کو بھی بنایا تو وہ بھی مالدار ہوا. جب وہ مالدار ہوا تو وہی مالدار ہوتا رہا، ساری عوام کنگال ہو گئی. مطلب ہے کہ یہ
معاملہ ہوا تو یہ علم والا بندہ ہے، خوف خدا والا بندہ ہے، وہ حکمران ہو، تاکہ جو ہے وہ شریعت کی پابندی کرتا رہے۔ اللہ ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے صدقے اسلام کا چاندنا نظام نصیب فرمائے۔ فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم بقیہ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اب یہاں تابوت سکینہ کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ حصہ بقیہ ہے، یعنی ان کے جو ہے بقیہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ فرمایا تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آپ کو یہ پس منظر یاد ہے کہ طالوت جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنایا۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور معروف تابوت، برکت والا تابوت آ جائے گا جس سے تسکین ملتی تھی، اور جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات جو ہے وہ موجود تھے۔ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریف بھی تھی، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی کہ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل سے چلتا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اب دیکھیں تابوت میں ہے کیا؟ انبیاء کی نشانیاں ہیں۔ حضور کے منہ مبارک کے صدقے کس کو فتح ملتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انبیاء سے منسوب اشیاء، یہ تبرکات، یہ جو ہے وہ ہم دعاؤں کی قبولیت اور فتح اور کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین فلسطین کے لیے بھی فرمایا نا، الذی مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ایک جگہ نہیں فرمایا بلکہ انبیاء کا مسکن ہے، کئی مقامات پر فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی، پھر فرمایا اللہ نے کہ یہاں برکت رکھی ہے، تو یہاں اس جگہ برکت ہے۔ تو انبیاء کی منسوب چیزوں کے ساتھ اچھا اعتقاد رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم کرنا یہ عین اسلام ہے، اور اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ تعظیم نہیں ہے تو اسلام نہیں۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ میرے امام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو تمہیں یہ مذہب سکھایا کہ شرک ٹھہرے تعظیم نبی جس میں، تو وہ مذہب ہی ایسا ہے کہ اس پہ لعنت بھیجو۔ وہ کون سا مذہب ہے؟ جو نبی کا نہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ تاج الشریعہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، جان مال سب کچھ کس پر قربان کر دے؟ نبی پر قربان کر دے۔ تو نبی کے نام پر تو سب کچھ قربان۔ تو فرمایا کہ اب یہ تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے، کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی، اللہ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پہ رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہوئے۔ دیکھیے، جس نے انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب چیزوں کی بے ادبی کی تو ان پر بڑے بڑے عذاب آئے۔ آج بھی یہ جو معاذ اللہ مصحف شریف قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، بڑی اس وقت ڈھٹائی سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسی ڈھیلی رکھی ہوئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کھینچتا ہے تو پھر عبرت ناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ ایسوں کا عبرت ناک انجام فرمایا کہ ان کی مصائب آئے، امراض ہوئے، ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہوں نے یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک بیل گاڑی پر رکھ کر تابوت بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، تو بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ بھائی نشانی وہی تابوت آ گیا جو پہلے تھا، تو اب تو وہ تو
کہا کہ یہ تو نشانی ہو گئی، اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ تابوت میں پھر میں کہوں گا کیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب چیزیں تھیں، اس قدر یقین ہو گیا کہ جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ منسوب چیزیں ہیں، تو اب انشاءاللہ اللہ میں ضرور فتح عطا فرمائے گا، تو یہ ان کا یقین کامل تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہ کہ بزرگوں کے تبرکات جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت اور حاجتیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے، اور تبرکات کی بے ادبی گستاخوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے، اور اللہ کے پیاروں کی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے۔ تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف یعنی پاؤں میں پہننے والے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تم نالین پاک کیوں لگاتے ہو، حضور کا نالین؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور وہ ہے نا، وہ شعر بھی ایک بہت پیارا شعر ہے کہ سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، مطلب جب حشر میں جو ہے وہ لوگ چومے آپ کا، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، مطلب ہم تو حضور کے نالین کا صدقہ مل جائے یہی ہماری جو ہے وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ ہم کہاں اس قابل کہ حضور کا دست شفقت جو ہے اس کے بوسے ہم لے سکیں۔ اللہ ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو حضور کا نالین شریف کو ہم بڑے دل سے لگاتے ہیں اور سر پر رکھتے ہیں، اور حضور کی نالین کے صدقے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں عروج عطا کیا ہے، بلندی عطا کی ہے، انشاءاللہ قبر میں اور حشر میں بھی انشاءاللہ عروج ملے گا۔ پھر جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، فمن شریب منہ فلیس منی، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، تو اس میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پی لیا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو اللہ سے ملنے کے یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہے۔ فرمایا کہ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی بڑی جماعت ہے تو یہ نہیں جذبے جوان ہونے چاہیے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، جالوت اور اس کے لشکر لجالوت وجنودہ، قالوا، تو انہوں نے عرض کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ صبر کا کیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، صبر انڈیل دے، یعنی صبر عطا فرما، اس طور پر صبر عطا فرما۔ تو اب یہ کہ صبر جسے مل جائے اور پھر یہ کہ ثابت قدمی مل جائے تو پھر اس کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب جہاد کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا، بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد تھا، سخت گرمی میں تھا، جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارا امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پانی نہ پینا۔ طالوت یہ سب کچھ حضرت شمیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے، حضرت شمیل علیہ السلام کو وحی الہی ہوئی تھی، اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ جو اس سے پانی پیے گا وہ میری جماعت سے نہیں رہے گا، اور یہ امتحان مقرر فرمایا۔ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا
وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ چلو بھر چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہوئی، انہوں نے جی بھر کر پانی پیا، صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا، اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی کے ساتھ نہر سے گزر گئے۔ جب انہوں نے خوب پیا تھا تو ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئے اور بزدل ہو گئے۔ جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک ایک گھونٹ پیا یا جو حکم الہی کی تعمیل کی، اللہ کی رضا کے لیے مشتاق بندوں نے اللہ کی رضا کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کئی مرتبہ ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب لشکر سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی کہ اے اللہ ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہمیں جو ہے وہ میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت اور نصرت عطا فرما۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگایا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، فساد ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ یہ جو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ داؤد علیہ السلام کو اس قدر چیزیں ملی، تو کیا پس منظر ہے؟ جب دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ میں ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، وہ اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جو ہے وہ جابر، قوی، شیزور اور بڑا جسم والا اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا۔ بھائی کہ طالوت بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اتنا مطلب سامنے جو ہے وہ جالوت جو تھا وہ تھا جابر۔ طالوت نے حضرت شمیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بن گئیں۔ داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی، ڈرا ہوا تو تھا لیکن تکبر والی باتیں کی، اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا کہ بھئی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو اس نے بڑی بڑی باتیں کی، روب جھاڑنا چاہا اپنا۔ آپ نے اپنی اسی رسی پر پتھر رکھ کر مارا اور اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا وہ پتھر۔ جالوت مر گیا۔ کیا تھا؟ غرور تکبر کیا، اللہ نے ایسی دہشت ڈالی، ایک پتھر مارا، یوں نہیں مطلب وہ جو طریقہ تھا اس سے مر گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ آدھا ملک دیا، آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت، نبوت مطلب حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرمائی، آپ کو جو چاہا سکھایا۔ اس میں ذرا بنانا، زرا جو بنتی ہے، جانوروں کا کلام سمجھنا، دونوں شامل ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔ طالوت اور جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ ثابت قدمی کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، اپنے مقصد سے ہلنا نہیں۔ لوگ اپنے مقصد سے ہل جاتے ہیں۔
جہاد سے پہلے آزما لینا بہتر ہوتا ہے. عین وقت پر کوئی بزدلی دکھا جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. حالت امن میں فوج کی تربیت اور محنت مشقت جو کی جاتی ہے نا، یہ جو فوج پریکٹس ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ جنگ کی حالت میں یہ ڈٹے رہیں. پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان سے گزر لینا چاہیے. اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. بندہ گھر میں بیٹھا رہے اور بات کرتا رہے یہ نہیں ہوتا، باہر نکلے اور جو ہے وہ کام کرے. گرمیوں میں روزے رکھنا تکلیف دہ ہے تو ہلکے گرم موسم میں روزے رکھنے چاہیے تاکہ مشق ہو جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صوم داؤدی، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے. یا ایام بیس کے روزے، یہ پسندیدہ روزے ہیں. ایام بیس کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے کیا ہوتا ہے یہ؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے. ایام بیس کے روزے روشن دن، ایام بیس یعنی روشن دن، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 3 تاریخیں ہیں. اس میں بندہ روزے کی عادت ڈالے تو اس سے کیا ہوگا کہ مشقت کی عادت پڑے گی. پھر یہ کہ صبر کا جو ہے وہ ملے گا اور دیکھے گا کہ گرمی میں بھی یہ دن آئے، سردی میں بھی یہ دن آئے. ہمارے وطن میں تو سارے ہی دن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں. اچھا، مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہی کامل ہونا چاہیے. فرمایا کہ جہاد کی حکمت بیان کی گئی کہ جہاد میں ہزاروں مصلیحتیں. اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے. اگر آپریشن کر کے جو گندا مواد نہ نکالا جائے تو بدن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں تو امن برباد ہو جاتا ہے. ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو نہ دبایا جائے تو اچھے لوگ جی نہیں سکتے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں جاری اور ساری ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جہاد کو اس وقت جو ہے وہ فروغ دینے کا، مطلب لوگوں کو بتانے کا جو ہے وہ وقت ہے. آپ دیکھیں کہ آج مسلمان کتنا تعداد میں ہے لیکن جھاگ برابر ہے. احادیث طیبہ میں جو مضمون ملتا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ لوٹ مار ہے. کہاں وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا آ کر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا وزیر بھی پہنچ گیا اور پھر جو ہے وہ اسرائیل کی ساری کابینہ پارلیمنٹ ختم ہو گئی، 3 لوگوں کی حکومت بن گئی. اب یہ 3-4 لوگ جو چاہے فیصلے کریں، چاہے کیسی ہی عبرت ناک جو ہے وہ موت کی نیند سلائے مسلمانوں کو. یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. تو یہ کہ ان سب سے جو ہے وہ ان کی عقل ٹھکانے کیسے آئے گی؟ یہ جو مغرور ہو گئے، یہ جو فرعون تھا، اس قسم کے لوگ تھے، ان کی عقل ٹھکانے کیسے آئے گی؟ ان کی عقل ٹھکانے جہاد کے ذریعے آئے گی کہ مسلمان کا حق ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز ہوا. اس کے بعد یہ سارے تو بات کی ساری پیداوار ہے نا یہ لوگ تو. لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا حق لینا جو ہے وہ ہم چھوڑ گئے. بس ہو رہا ہے ہونے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو. نہیں، ہمیں جہاد کی رمق جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آج معاذ اللہ ان کی باری ہے. آپ دیکھیں کہ اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ترین ہے. اور کل رات جو گزری اور آج کا دن جو گزرا، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 11 لاکھ لوگوں کا حصہ کہا 24 گھنٹے میں خالی کر دو. کیسے ہوگا؟ اور اگر خالی کر بھی دیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ جائیں گے کہاں؟ تو وہ لوگ مطلب ہے کہ اگر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر بار نہیں چھوڑیں گے، ہم یہیں رہیں گے. تو اب اس کے بعد شہادت ہے اور تو کچھ نہیں ہے، حملہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو موت کے آنے سے پہلے کوئی کہہ دے کہ تجھے مرنا ہے، ویسے تو ہر ایک کے ساتھ موت آنی ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ اس طور پر کہ اب جو ہے وہ برس رہے ہیں میزائل، برس رہے بم، اور موت سامنے کھڑی ہے اور کسی سے کہا اب تو مر جا. اس شدت اور کرب کے ساتھ رات کو نیند کیسے آئے، کیسے وہ سوئے؟ تو یہ کہ یہ سارے معاملات ہیں. تو جہاد جو ہے وہ ضروری ہے. اسلام کے اندر جو ہے وہ جہاد کا، اگر ظلم کرتے ہیں لوگ تو اس کے سامنے جہاد، علم جہاد بلند کرنا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنے غزوات میں شرکت کی، کتنی جنگوں میں شرکت کی. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو. یعنی گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے. یعنی حضور نے سارے واقعات بتائے. نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا، نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درس
درست حالات بیان فرمائے تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور صاحب وحی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی روح کو اصالِ ثواب کرے، انہیں خراج تحسین پیش کریں، ہمارے جملہ مرحومین کو اصالِ ثواب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ ربنا یا ربنا تقبل منا کما تقبلت من عبادک الصالحین وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الہی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما لے۔ پروردگار جو درس و بیان ہوا زندگی بھر کے تمام اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے کرم کے شان اس کا ثواب مرحمت فرما۔ ثواب کا تحفہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کروڑ درود و سلام کے ساتھ پیش کرنے قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے واسطے وسیلے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء کرام، اہل بیت اطہار، جمیع شہداء کرام، جمیع ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل بزرگان دین، صالحین کاملین، بالخصوص امام اعظم غوث اعظم داتا علی جویری بابا فرید خواجہ غریب سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ایصال کرتے قبول فرما۔ بالخصوص شہدائے میلاد، شہدائے ختم نبوت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ دیگر بزرگان دین جو اس ماہ مقدسہ میں جن کا آراس مبارکہ ان سب کو ایصال کرتے قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے فلسطین کے شہداء کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما لے۔ پروردگار مجاہدین اسلام میں سے جو تیری رحمت کو پہنچے ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما لے۔ پروردگار عالم کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب ایصال کرتے قبول فرما۔ اس محفل پاک کو، اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، سبب مغفرت بنا دے، باعث لطف و کرم بنا دے۔ اے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بخشایوں میں شامل فرما دے۔ اے پروردگار ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے۔ پروردگار ہمیں بھٹکنے بہکنے سے بچا لے، ہمارے والدین کا سایہ بعافیت دراز فرما، ہماری اولاد کو صحت عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب کر۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے صدمے اٹھانے سے بچا لے۔ پروردگار ہماری روزیوں میں رزق حلال میں برکت دے، قبر کی تیاری کی توفیق دے، قبر میں آسانی فرما، حشر میں آسانی فرما، شفاعت مصطفیٰ مقدر فرما، جنت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اے پروردگار جن دوستوں احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول کر لے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر، آفتیں بلائیں آنے سے پہلے ٹال دے۔ پروردگار ہر ایک کو مستجاب الدعوات کر دے۔ پروردگار ہمارے علماء، ہمارے مدرسین، ہمارے طلباء سب کی خیر فرما۔ پروردگار سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ سب کے سینوں کو شرح صدر نصیب فرما کہ جو اللہ صبح تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں پروردگار یہ تیرے بندے علم دین حاصل کرنے کے لیے، پروردگار قرآن کے نور سے منور ہونے کے لیے، اے پروردگار ان سب کو قرآن کے حقیقی نور سے مالا مال فرما دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کے حقیقی نور کو داخل فرما دے۔ اے پروردگار ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر، خاص تیری بارگاہ میں التجا کر دے۔ اس وقت تیرے بندے بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اے اللہ شدید کرب تکلیف پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی، وہ مسلمان جو تیرے دین کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اے پروردگار تیرے آسرے پر اور تیری اے اللہ ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اے مالک تو ان کی مدد فرما دے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ اے پروردگار عالم ان یہود و نصارہ کا ملیہ میٹ فرما دے، خائب و خاسر فرما دے۔ اے پروردگار انہوں نے جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اے اللہ
اے پروردگار وقت کے ان فرعونوں کو تو نیست و نابود فرما دے، اے پروردگار پھر سے صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کو پیدا فرما دے، اور اللہ قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اور ہم عشاق کو پھر سے اے اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی جاروب کشی نصیب فرما دے، بشمول حرمین طیبین کے جہاں جہاں ممبر و محراب ہیں سب پر حضور کے غلاموں کو پھر سے خدمت کی سعادت نصیب فرما اے اللہ، اور ان مقدس مقامات کی بھی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں، مسارات، خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج 2 پارے مکمل ہوئے اللہ کے فضل سے الحمدللہ، کل تیسرے پارے کا آغاز ہے، بڑے ہی پیارے جو ہے وہ کل کے درس میں بھی نکات ملیں گے انشاءاللہ، آپ تشریف لائیے، چھٹی والا دن ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق امجدی صاحب درس کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائیں گے، آپ تمام احباب ضرور وقت کی پابندی کے ساتھ شریک ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس امام اس شہید میرے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تجدید ایمان کر لیجئے، یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو، میں اس سے بیزار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اپنے اچھوں کی محبت دولت علم و عمل دے، وقار الدین عبد مصطفیٰ کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔